پکارا جائے. فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب آذان تم نے سن لیا, تمہیں پکارا گیا, فَاسْعَوْا تو بھاگو خدا کے ذکر کی طرف. کتنی تاکید سے رب تعالیٰ فرما رہا. رب نے نہیں فرمایا کہ چلے آؤ مسجد کی طرف, یہ نہیں کہا کہ نکل پڑو اپنے, بھاگو. فَاسْعَوْا اسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور یہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو, دکانوں کو بند کر دو, کیونکہ ایسے مسلمان موجود ہیں. دیکھیے رب نے خصوصیت سے ذکر کیا, یہ یہاں پہ نہیں کہا کہ بچوں کو چھوڑ دو, ماں باپ کو چھوڑ دو, یہ نہیں کہا کہ تم اپنی کتابوں کو بند کر دو, یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دوسرے کاموں سے چھٹکارا پالو, دکانوں کو بند کر دو. ضرور بھائی, کیونکہ یہی وہ چیز ہے کہ جہاں بندے کی آزمائش ہوتی ہے. کسٹمر سامنے کھڑا ہے, آذان ہو چکی ہے, جمعہ کی نماز کا وقت ہے, ایک وقت ڈیلیگیشن آیا ہے, کسی تعلق سے بات چیت کرنی ہے, ایک بڑے بزنس پر, ایک بڑے پروجیکٹ پہ بات کرنی ہے, جمعہ کا وقت جا رہا ہے. یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں. پھر تعالیٰ نے فرمایا کہ تو سمجھتا ہے کہ تیرے اس پروجیکٹ میں اس میں بھلائی ہے, تو سمجھ رہا ہے کہ وہ کسٹمر آیا ہے, اس میں تجھے بھلائی مل جائے گی ایک وقت اگر تم نے جب جمعہ کو چھوڑ دیا. تو سوچ رہا ہے کہ جو گاہک تیری دکان تیرے مکان پر آیا ہے, اس سے اگر تو دور جائے گا تو تیرا نقصان ہوگا. آج جمعہ کی طرف اس کو چھوڑ کے جائے گا تو تجھے فائدہ نہیں ملے گا, بھلائی نہیں ملے گی. بھلائی اس کسٹمر میں نہیں, ضرور بھائی اس کو چھوڑ دو. یہ چھوڑنا کیا ہے؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, تمہارے لیے یہی بہتر, اسی میں بھلائی ہے. اگر تم جان سکتے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے بھلائی, یہ چند پیسے چند پاؤنڈ تجھے مل جائے, لیکن تم نہیں جانتا, تجھ سے بہتر جاننے والا تیرا رب ہے. وہ رب تیری رہنمائی کر رہا ہے, اسے چھوڑ دے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانتے. اب رب تعالیٰ نے دھندے سے منع نہیں کیا, ہمیں بزنس کرنے سے منع نہیں کیا, بس یہ کہا کہ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تو سب چھوڑ کے آ جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, اب جب نماز ادا کر لی جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اب رب تعالیٰ حکم بھی دے رہا, جب نماز تم نے پڑھ لی, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو روئے زمین پر پھیل جاؤ. اب نکل پڑو تم دھندے کے لیے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. اگر ہمارے گھر پر موبائل ہو, چھوٹ گیا ہو, وہ ہم کسی سے کہیں چھوٹ گیا, لے کر آؤ, ذرا تلاش کر کے لے آؤ. موبائل چھوٹا ہے, میں جانتا ہوں تھا, تبھی تو میں بھیجوں گا. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں اپنے پاکٹ میں رکھ کے کسی کو دوڑا رہا ہوں. انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس طرح مذاق کر سکتا ہے, لیکن رب تعالیٰ اگر کہہ رہا کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل کو تلاش کرو, یعنی جمعہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ نے اپنا خاص فضل مقرر کر دیا. اب اس وقت دکان کھولنے میں بظاہر جو تجھے نقصان لگ رہا تھا, ایک ایسا مخصوص فضل جمعہ کے بعد اللہ نے تجھے عطا کر دیا ہے کہ جیسا فضل تو اس دکان کو کھول کے نہیں حاصل کر سکتا. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ کے فضل کو تم تلاش کرو. یعنی اب تم اپنے بزنس کی طرف آ جاؤ, اپنے تجارت کی طرف آ جاؤ. اور بزنس اور تجارت میں تمہیں کیا کرنا؟ جب رب نے تمہیں بلایا تھا بزنس چھوڑ کر, تب اس نے فرمایا اسعوا الی ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. یہاں بھی اس نے کہا کہ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ. اور اب نماز کے بعد وہ بھیج رہا ہے تم کو تجارت کی طرف, تو کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بلایا بھی تھا خدا کے ذکر کے لیے, اب تجارت کی طرف بھیج رہا تو یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کو خوب یاد رکھنا, لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, شاید کہ تم بھلائی پا جاؤ. کیا یاد رکھنا ہے کہ اب تمہیں کسی کسٹمر کو دھوکہ نہیں دینا ہے, کسی مال میں کوئی عیب ہے تو اسے ظاہر کر دینا ہے کہ دیکھو اس میں یہ برائی ہے, یہ عیب ہے, اب تمہیں سمجھ میں آئے خرید لو, کیونکہ یہ تم کر رہے ہو خدا کے حکم سے, رسول کے حکم سے. یہی خدا کو یاد رکھنا. آگے دیکھیے رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے,
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، ایک واقعہ بیان کیا اس میں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ رسول کا ادب، معاملہ یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، اتفاق سے کسی ملک سے کوئی قافلہ تجارت کا آیا، کھیل کود کا سامان لے کے لوگ تجارت کا سامان لے کر آئے، کچھ آواز ان لوگوں نے کی ہوگی، جو صحابہ بیٹھے تھے مسجد میں ان کے کانوں میں آواز گئی، تو انہوں نے سوچا کہیں یہ قافلہ آگے نہ نکل جائے، چل کے کچھ خرید لیا جائے، تو وہ رسول اکرم کو اسی طرح چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ آیت کریمہ نازل، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، اے محبوب جب ان لوگوں نے تجارت اور کھیل کود کے سامان کو دیکھا، انفضوا الیہا، تو اس کی طرف چلے گئے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ جہاں بھی دیکھیے انداز بیان، رب یہ نہیں فرما رہا کہ انہوں نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، وہ خطبہ جو میری حمد پر مشتمل تھا اسے چھوڑ دیا، جس میں میری تسبیح تھی اسے چھوڑ دیا، میرے ذکر کو چھوڑا، میری تسبیح و تقدیس کو چھوڑا، نہیں محبوب ترکو کا قائمہ، آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ محبوب کھڑے ہو، ان کی اجازت شامل نہ ہو، وہ سب باہر نکل گئے۔ یہ ہے ادب رب کریم سکھا رہا ہے۔ دیکھو آج ان لوگوں نے کتنی بڑی غلطی کی، کیوں گئے وہ اس طرح؟ رزق کی تلاش میں کچھ حاصل کر لے، کہیں قافلہ آگے نہ نکل جائے۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے ادھر تم گئے، ارے جو چیز خدا کے پاس ہے وہ اس کھیل کود اور تجارت سے زیادہ بہتر ہے۔ تم کیا وہ تاجر تمہیں رزق دیں گے؟ واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دیکھیے سورۃ الجمعہ کا ایک ٹکڑا تھا، رب تعالیٰ نے ایک تو جمعہ کے تعلق سے، محبوب کے ادب کے تعلق سے کتنی بڑی نصیحت ہمیں کی۔ اب یہ جمعہ جو ہمارے بیچ میں آیا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ۔ حضور نے بھی فرمایا عید اور بقرعید، عید الفطر، عید اضحیٰ سے بھی زیادہ فضیلت۔ اس دن جو گھر سے غسل کر کے نکلا، مسجد میں پہنچ گیا، امام کے خطبہ دینے سے پہلے آ گیا، امام کے قریب بیٹھا، اسی لیے پہلی صف والوں کی یہ فضیلت ہر جگہ۔ ایوری فرائیڈے ہم کتنی بڑی چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس کا احساس اس حدیث سے ہوگا۔ امام کے قریب بیٹھا، پاس میں بیٹھا، اور باغور اس نے خطبہ سنا۔ خطبہ سمجھنے کی بات نہیں کی نبی نے، سننے۔ ہمارا خطیب خطبہ دیتا، ہمارا دماغ بھی درد ہے، یہ چند منٹ میں ہم کیا چیز کھو دیتے ہیں، اتنی بڑی عبادت ہم چھوڑ رہے ہیں۔ خطبے کو غور سے سنا، اس کے بعد اس نے نماز پڑھی۔ حضور فرماتے ہیں، اور وہ سواری سے نہیں، پیدل آیا۔ جن لوگوں کے گھر قریب ہو جمعہ کے دن انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ پیدل آیا، پیدل والوں کی جو فضیلت ہے اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ سواری سے نہیں آیا، پیدل آیا، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب۔ جس نے اتنا کچھ کر لیا، امام کا خطبہ سنا، نماز پڑھ لی، اسے سال بھر کی شب بیداری کا ثواب، سال بھر کے روزوں کا ثواب۔ ہر جمعہ کو یہ چیز مل رہی، ہر جمعہ کو۔ ہم نے رمضان میں صرف 1 مہینہ روزہ رکھا تھا، اس کے بعد جتنے جمعہ آئے ہیں، اگر ہم نے یہ چیز پوری کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے۔ جو حدیث کریمہ میں نے پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ۔ سورج تو ہر دن نکلتا، ہمیں کبھی نظر آتا کبھی نہیں، نکلتا ضرور ہے، وہ اپنی ڈیوٹی کا بہت پابند، ان سے زیادہ پابندی کسی میں نہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی۔ صرف خدا پر ایمان لانے کے لیے یہی کافی۔ دیکھ